صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تیرا موبائل کدھر دوسرا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک دو زخم نہیں، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی۔ درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ آپ حضرات لبیک یا رسول اللہ ریلی میں شریک ہیں اور خطیب الاسلام نے بھی گفتگو کی۔ آپ حضرات کو ہم کسی کا پجاری بنانے نہیں آئے، کسی کو ہم اپنی صفائی دینے یہاں نہیں آئے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کہ میلاد کا جلوس تو صحابہ نے نہیں نکالا، لیکن 14 اگست کا جلوس صحابہ نے نکالا۔ ہم کسی کو اعلیٰ کار بن کر یہاں نہیں آئے، نہ ہم کسی کے تنخواہ دار ہیں، پکی بات ہے۔ ہم صرف آپ کو یہ بتانا آئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جن بچوں کے منہ پر حضور کی نالین پاک بننی چاہیے تھی اور ان کی پیشانی پر نالین پاک کے نقشے بننے چاہیے تھے، ان کے سینے پر بھی حضور کی نالین پاک ہونی چاہیے تھی، تاکہ ہالینڈ کے سوروں کو پتہ چلتا، اور ٹوپیاں بھی ایسی بننے چاہیے تھی کہ یہ سر حضور کے قدموں پر قربان ہے۔ جن حالات میں ہم 14 اگست منا رہے ہیں نا، ان حالات میں ادھر وہ حضور کے خاکے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کا اظہار پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ پوری قوم ایسی ٹوپیاں بناتی جس پر لکھا ہوتا کہ حضور یہ بھی سر اور میری نسلوں کا سر بھی آپ کے قدموں پر قربان، تاکہ ان کو جواب جاتا۔ توجہ، جشن آزادی کے موقع پر فائرنگ کرنا، 50 بندوں کا زخمی ہو جانا اور ایک بچی کا اس فائرنگ میں مر جانا، یہ تو ان کا حق ہے۔ تو مسجدوں کے اوپر والے سپیکروں پر اذان دینا اسلام کا حق نہیں ہے۔ جو آدمی 2 نمبر بیٹھا ہو نا، اس بندے کو میری تقریر سننی بھی نہیں چاہیے، نہ اس کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، یہ تیسرے نمبر پر جو اقبال کی تصویر ہے یہ اس کا شعر ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن کچھ اور ہی ہے اور ارشاد نبوت میں وطن کچھ اور ہی ہے۔ بس آپ حضرات کا 6
اگست کے بعد 6 اور 6 12 اور 13 پھر 7 دن ہو گئے، آج 8ویں دن آپ پھر مال روڈ پر آئے۔ یہ تو کوئی معمولی بات ہے، آپ پانی بھی پی رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، گاڑیوں پر بھی سوار ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر رہے دین کا۔ ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اور آپ میں دیکھتا ہوں کہ کئی بندے ہم سے پہلے نماز شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم زیادہ متقی ہیں، یعنی اپنے امیر سے زیادہ متقی ہے وہ۔ ابھی تک آپ کی تربیت بھی نہیں ہوئی کہ کام کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کوئی جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ بھائی یہ جو کام آئے ہو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اگر تم اسی طرح جشن آزادی جیسے یہ لڑکے منا رہے ہیں، یہ جشن آزادی نہیں ہے، یہ غلامی کا اظہار ہے۔ ہاں موٹر سائیکلوں کے اوپر جو ہے وہ پاں کرنا، یہ آزادی کا اظہار نہیں ہے، یہ غلامی کا اظہار ہے۔ ہاں آزادی کا اظہار یہ ہے جو ہم نے دادا صاحب سے لے کر یہاں تک کیا ہے، یہ آزادی کا آج پاکستان میں پرچم لہرایا گیا، کہاں لہرایا گیا جی؟ اسلام آباد، تو وہاں نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لاہور میں لگا ہے۔ یہ جو بچے موٹر سائیکلوں پر بھاگ رہے ہیں، یہ کیا کون سا پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا دستور اور منشور بالکل جداگانہ ہے۔ بے شک ہاں بالکل۔ میں آپ کے سیدنا صدیق اکبر جب حضور دی عزت دی بات آئی، ختم نبوت دی، تو آپ نے فرمایا مدینہ پاک خالی ہو جائے، ایک مرد بھی نہ رہے، صدیق کلہ رہ جائے، تو عورتاں رہ جان پردہ دار، تو جنگل دے درندے آ جان، تو صدیق نو ٹنگو نب کے لے جان۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے سارا لشکر جائے، مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، توجہ بھائی۔ زندہ باد زندہ باد، جو لوگ توجہ جو وطن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں نا، ان کے مفادات وطن سے وابستہ ہے۔ ہاں بالکل، ان کے اگر مفادات، ان کی عیاشیاں وطن سے وابستہ نہ ہو تو یہ وطن کی حفاظت کی بات بھی نہ کریں، اس لیے کہ سب سے بڑا حق وطن کا نہیں ہے، سب سے بڑا حق تو رسول اللہ کا ہے۔ ہاں جی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ بھائی توجہ، جب سے ہالینڈ کے سوروں نے بات کیا، بتاؤ پاکستان کے کس ذمہ دار نے ان کو للکارا ہے؟ اب پھر بتاؤ، یہ وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کی، تو سب سے بڑی عزت اور آبرو کی حفاظت کا حق تو رسول اللہ کا ہے۔ تو پھر ہم علل اعلان، میں یہ اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں، کوئی اس کا بوجھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، ہاں مجھے زندگی چاہیے ہی نہیں، مجھے زندگی نہیں چاہیے، میں اس سے پہلے مر جاؤں اگر ہالینڈ کے اندر خاکوں کا مقابلہ ہو جائے، بس میں موت چاہتا ہوں۔ اور چھوڑو یہ کیا باتیں کرتے ہو، بس کرو، بات سنو میری۔ ہالینڈ میں مقابلے ہوتے رہے ہیں اور یہاں ہم وطن کی حفاظت کی بات کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر تے پوری سلطنت تو لا دیتی، جیڑا بندہ کوئی کمزور دل بیٹھے ہے نا، وہ سٹیج تو بھی اٹھ جائے تو مجمع چ بھی چلا جائے، ہاں کہ بھائی میری تصویر آ جائے۔ ہاں جی ہاں، میرا کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے،
اور حضور کی امت کا کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا۔ ہاتھ بھائی ایسے پورے اٹھانے ہیں، پورے ایسے کر کے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے اٹھاؤ۔ توجہ، ہالینڈ کے خنزیر اگر اس اعلان پر کھڑے ہیں تو آج ہمارا دادلی کو تو میں بھول ہی گیا نا، دادلی بیچاری کی بھی کوئی حیثیت نہیں نہ رہی۔ حضور کی عزت کی بات جب ہو جائے تو دادلی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جاتے، اور آج بھی ہو جائے سارے ہمارے امیدوار، قومی صوبائی سارے، اور میں بھی مر جاؤں اور میری لاش بھی جلا دی جائے، بلکہ کتوں کے سامنے بھی ڈال دی جائے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات حضور کی عزت اور آبرو کی ہے، بس۔ ہم تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے ان بدکاروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہالینڈ سے بات کریں، اگر وہ اپنے اعلان پر قائم ہے تو فی الفور اس کا سفیر یہاں سے نکالے۔ اگر وہ اپنے اعلان پر کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں تو فی الفور اس کے سفیر کو یہاں سے دفع کیا جائے اور اپنا سفیر فی الفور واپس بلایا جائے۔ بڑی ڈھیلی جی تسی کیتی، یہ نال سفیر واپس نہیں آئے۔
توجہ 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 بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ بھائی توجہ، بھائی توجہ توجہ، بات سن، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ خنزیر اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرانا ہے تو ہمارا سفیر آج کل میں واپس نہیں آنا چاہیے؟ اور ان کا جو یہاں بیٹھا ہے اس کو فی الفور نکالنا نہیں چاہیے؟ فی الفور اس کو یہاں سے دفع کیا جائے۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھائیں، وہ دلی والی باتیں چھوڑے۔ جو حضور کے نام پر توجہ، اپنے جو بزدل ہے نا، یا وہ اوپر سے جو حضور کے نام پر گردن دینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔
توجہ بھائی، اگر یہ اپنا سفیر واپس نہیں بلاتے اور ان کا سفیر نہیں نکالتے تو پھر اگلی کال ایسی ہوگی توجہ اگلی کال ایسی ہوگی کہ لوگ 70 سالہ تاریخ بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں ایسے، یہ مت کوئی خیال کرے۔ توجہ، یہی ہے جشن آزادی، یہی ہے 14 اگست، یہی ہے پاکستان، یہی ہے عالم اسلام، یہی ہے ایمان اور یہی ہے اسلام۔ بس جو میں نے کہا، بس جب حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو کون کیا لگتا ہے کسی کا؟ بس حضور کی عزت کی بات ہوگی، جب حضور کی عزت کی بات ہوگی اس کے بعد پھر کسی کے بارے میں سوچا جائے۔ سفیر اپنا فلفیر واپس بلاؤ اور ان کا سفیر یہاں سے دفع کرو اور فلفیر کرو، ورنہ آئندہ جو کال ہوگی نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں، نہ کسی کی ہنڈا گردی سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے کائنات میں ہمارا ایک ہی دستور ہے، انہیں جانا جائے آواز کے تو اٹھ کے ہالینڈ دے سورہ تک جائے، ٹرمپ تک بھی جائے، ٹرمپ دے یارہ تک بھی جائے کہ امت مسلمہ 1400 سال کے بعد آج بھی صدیق اکبر کی غلامی میں وہی اعلان کر رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، بس ایک ہی ہمارا دستور ہے۔ تم نے سمجھا تھا یہ سیٹوں کے لیے روئیں گے، سیٹوں کے لیے رونے والے اور ہیں۔ سیٹوں کے لیے یہ ہمارے بچے انہوں نے اپنی جیبوں سے کروڑ روپے خرچ کیے اور کمانے کے لیے انہوں نے نہیں کیے تھے، لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے، مقروض ہو گئے، رویا بچوں کوئی نہیں، رونا تسا آج بھی دنیا تے رونا پہاڑیاں نسلیں بھی رو رہے ہیں، جنہاں حضور کی عزت واسطے نہیں بول رہے ہیں، انہاں بھی رونا ہے، انہاں دیاں نسلیں بھی رونا ہے، انہاں قبر بھی رونا ہے، کل حشر بھی رونا ہے۔ اور تسی
اتھے بھی جناب اینج تہاڈیاں نسلاں بھی اینسر چکن گیا. حضرت قتادہ دے پوتے گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, انہیں کہا منڈیا تیرا کی تعارف ہے, تو کون ہے؟ تسی ان لوگوں وچوں تہاڈیاں نسلاں بھی اینسر چک کے رہن گیا. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تو کون ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو, انا ابن الذی سالت علی الخد عینو فردت بکف المصطفیٰ سن الرد فعادت کما کانت لاول امرها فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی. فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو, میں اس کی اولاد میں سے ہوں جس نے حضور کا دفاع کرتے ہوئے اپنی آنکھ قربان کر دی تھی. میں حضرت قتادہ کی اولاد میں سے ہوں. فرمایا ان کی آنکھ نکل کر ان کے رخسار پر آ گئی, پھر رسول اللہ نے وہ آنکھ واپس کر دی, تو فرمایا آنکھ ایسے واپس کر دی جو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی. اے آنکھ تیری کیا بات, ویا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی. فرمایا اے آنکھ تیری کیا بات, یا رسول اللہ آپ کے لوٹانے کی کیا بات. میں جو بات کرنے لگا ہوں بس یہی ہے ہمارا تعارف. عمر بن عبداللہ حضرت قتادہ کے پوتے نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, میرا پیو اتنے پیسے والا سی, اتنے محلہ والا سی. تعارف یہی کرایا کہ میرا دادا ناموس رسالت کا محافظ تھا. بس تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُونَ. فرمایا آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے قریب کوئی آنا چاہتا ہے اور میری سلطنت میں کوئی بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے تو حضور کی اس طرح حفاظت کی حدیثیں مجھے سنایا کرے. یہی دستور صحابہ کا بھی تھا, یہی دستور تابعین کا بھی تھا, یہی دستور تبع تابعین کا بھی تھا, اور یہی دستور آج کے دن تک میرے خیال میں ہونے ساتھ ہونے والے ہیں. امت مسلمہ کا یہی دستور ہے. عظمت کا بھی یہی ہے, کسی کی عزت کرنے کا بھی یہی ہے, کسی کے لیے زندہ باد نعرہ لگانے کا یہ دستور ہے. بس اور کوئی دستور نہیں ہے کسی کے زندہ باد کا نعرہ لگانے کا. جو رسول اللہ کی عزت کا محافظ نہیں وہ کوئی زندہ باد نہیں. زندہ باد وہ ہے جو تختہ دار پر بھی کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میں آگے. جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کو للکار نہ سکا, جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کے سوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات نہ کر سکا, وہ یہاں بھی مردہ, وہ قبر میں بھی مردہ, وہ حشر میں بھی مردہ. بس ہمارا یہی دستور ہے. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا, اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں جی, عیاشیاں کرنا, موٹر سائیکل دیا کپیاں کاٹ کے بام کرنی, فائرنگ کرنی,
اور اپنے کپڑے بدلنے تے اپنے منہ تے رنگ ملنے، تو کس منہ سے اپنے منہ پر رنگ مل رہا ہے؟ مومن کا منہ تو کس لیے ہے جانتا ہے تو؟ میدان احد میں 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کٹے، اور ہر صحابی کا یہی نعرہ تھا، وجہی دون وجہ کا، نفسی دون نفس کا۔ حضور یہ چہرہ آپ پر قربان ہونے کے لیے، اور یہ جسم آپ پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ ہے جشن آزادی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ پاکستان کا مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں۔ سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے، اور سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ آلینڈ کے سوروں کا سفیر یہاں سے نکالو اور اپنا سفیر واپس لاؤ، ورنہ اس کے بعد ایک ایسی کال آئے گی۔ اس سے پہلے جس نے جو وصیت لکھنی ہے وہ لکھ لے۔ اس سے پہلے جس کو قرض دینا ہے وہ دے دے، معاف کرانا ہے معاف کرا لے۔ ہاں، ہم نے ان زندگیوں کو کیا کرنا ہے؟ جب حضور کے خاکوں کا مقابلہ ہو گیا تو مولوی خادم جیسے اربوں زندہ رہیں یا کمینے مر جائیں تو ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہاں، اس واسطے ایسے نہیں ہوگا اب۔ ہاں، وہ پرانا زمانہ اب چلا گیا جو تمہارے خالی سفارت خانے کے سامنے ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ دکھ نہیں ہوا ہمیں، دکھ تو آگے کی بات ہے۔ دکھ ہوا اور اس دکھ کا بدلہ لینا بھی ہم جانتے ہیں۔ صرف دکھ نہیں ہوا، توجہ، وہ یادداشتیں پیش کرنے والے تجھے کوئی اور ہوں گے، ہم یادداشتیں پیش کرنے والے نہیں ہیں، ہم نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے، اور ہم محمود غزنوی کے ماننے والے ہیں۔ عبدالعزیز نامی جب وہاں پہلا جس نے راجپال پر حملہ کیا تھا نا، انگریز جج نے پوچھا تھا تو نے ہمارا قانون ہاتھ میں کیوں لیا، تو غزنی سے آیا؟ اس نے کہا جب میں غزنی سے چلا تھا نا تو رات محمود غزنوی میری خواب میں آیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تم نے یادداشت پیش کرنی ہے وہاں جا کر، اس نے کہا تھا کہ گستاخ کو پہلے مارنا ہے، تجارت بعد میں کرنا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، اس واسطے ایک ہی بات ہے، ایک ہی کائنات میں بات ہے، انہیں جانا نہیں، اس کی آواز بڑی دور تک جائے۔ جنہ دے کانوں وچ روحاں پڑیاں ڈورین، انہاں دے کانوں دے پردے پھاڑ کے اگے جائے، جن کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ذلیلو تسی جے ساڑے ووٹ چوری نہ کیتے ہوندے، کیا بات ہے، کیا بات؟ ہاں، جرت ہی نہ ہوندی، انہوں نے پتہ سی محمد عربی دے شیر اندر بھی ہیں تم نے جو ہمارے ووٹ چوری نہ کیے ہوتے تو ٹرمپ تو کتا نہ بھونکتا نا۔ تو مذہبی لوگوں، مذہب سے مراد حضور کا دین ہے، مولوی خادم نہیں ہے۔ ہاں، مولوی خادم کی کیا حیثیت ہے، یہ علماء مشائخ کی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اصل درد تو رسول اللہ کے دین کا ہے۔ ہاں، اس نے وہ بیان تو نہ دیتا نا کہ مذہبی لوگوں کو پاکستانیوں نے مسترد کر دیا، یہ گالی تم نے دلوائی، تم نے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیوں ڈالا؟ اس کا جواب قوم مانگتی ہے تم سے، اس کا جواب بھی تمہیں دینا ہوگا، اور ہالینڈ کے سوروں کو جواب بھی تم نے دینا ہے۔ اگر نہیں جواب آتا تو پھر مجھے بلاؤ، میں جواب دیتا ہوں۔ انہیں جانا نہیں، جی آواز نہیں آئی، یہ آواز بارڈر کراس کر کے سکھ اگے مودی تو اگے پھر برما تے جڑے ظلم کر رہے ہیں او، پھر چل دیں ٹرمپ، پھر ٹرمپ تے آسٹریلیا، پھر جناب اور کینیڈا، پھر ہالینڈ تے آخر تے سور تے جائے گا نا۔ یہ سارے سور تو ہوندے آخر تے بھی ٹھک ہٹ ہے، یہ سارے سور تے اودے نال کھڑے کلا ہالینڈ تے نہیں نا، سارے سور کٹھے ناموس رسالت کے خلاف۔ انہاں سارے سورت تک آواز انج جائے، این جناب
कायनात की इतनी कोई चीज नहीं जानती जो लब्बैक का नारा जाता इन्हें जानो थोड़ा जो और जोर या अल्लाह तू गवा रही तेरे दिन दे फरिश्ते जा रहे रात ते आ रहे ये भी जाके कवन या अल्लाह तेरे हबीब ते ही नारे लग रहे सन ओ आवन ते ओ कवन वाह वाह इत्थे तेरे या अल्लाह तेरे हबीब ते ही नारे ला रहे थे हां शामी भी इन्हें नारे वो ही लाए सूरज गुरूब होने तो पहले भी लाए ते बाद विच भी इन्हें यही नारे लाए इन्हें जाना अल्लाह पता है कायनात में ऐसी पावर किसी के पास है ये जबरोकार नहीं ये इश्क और मस्ती है ये पैसे नाल बंदे नहीं खरीदेगा ये जहाज़ों पे खरीद करके असम्बली मेंबर नहीं पूरे कीते गए हाँ ये थे बंदे खरीद के नहीं लाए गए थोड़ा जो और जोर लाना इन्हें जाना It's
انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا 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 بس نہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس بھائی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے جانے غم پیدا کو سلام سنے بس میں ہدایت پیدا کو سلام قرآن کی قسم کھائی اس کو باقی حرمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام سنے ہدایت پیدا ہو سلام فتح بابے نبوت پہ دے پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام سنے ہدایت پیدا ہو سلام فتح بابے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا ما ذهبتنا وقم بيقيننا بما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اے خالق و مالک کائنات اپنے حضرت امیر المجاہدین کی جو کاوشات اہل سنت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور قائم
काविशात में तमाम अता फरमा। इसके रसूल के लिए हम सबको बढ़ चढ़ के काविशात करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन बदबख्तों ने दाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन का मंसूबा बना रखा है, इलाहुल आलमीन उनके मज़मूम इरादों को नेस्त व नाबूद फरमा दे। उनके इरादों को इससे कबल कि वो अमल की शक्ल में डाले, इससे कबल उनके इरादों को नेस्त व नाबूद फरमा, उनके इरादों को नेस्त व नाबूद फरमा। इलाही अपने हबीब के तसद्दुक़ के साथ जितने भी गुस्ताख रसूलुल्लाह के रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, उन तमाम को नेस्त व नाबूद फरमा। इलाहुल आलमीन हुज़ूर ताजदार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ व अदब का बोलबाला फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब सबके आशिकों को कुव्वत और दबदबा अता फरमा। ऐ खालिक़ व मालिक कायनात, जिस बदबख्त रसूलुल्लाह के इन खाकों को बनाने का मज़मूम इरादा किया है, इलाहुल आलमीन उसको इस इरादे के अमल की सूरत में डालने से पहले ही बर्बाद और नेस्त व नाबूद फरमा। अपने हबीब के सदके मुल्क इस्लाम पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला फरमा दे, तमाम ममालिक इस्लामिया में खिलाफत इस्लामिया अता फरमा दे। ऐ खालिक़ व मालिक कायनात, हम तुझसे दुआ गुजार है कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन इनके दरजात को बुलंद फरमा, इलाही इनके इरादों को कामयाबी की सूरत अता फरमा। और जितने अहलुस सुन्नत पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान आलम इस्लाम में है, तमाम को हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन के इस नारा लब्बैक या रसूलुल्लाह के तहत आकर इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए काविशात करने की तौफीक अता फरमा। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या जिंदाबाद जिंदाबाद के मस्त मनाने आगे मस्त मनाने इसी तेरे संग रहेंगे, मस्त मनाने रहेंगे, इसी तेरे संग रहेंगे, मस्त मनाने रहेंगे।